بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، 21 جولائی 2020 کو ایک پرائیویٹ پروڈکشن ادارے نے محکمہ اوقاف سے تحریری درخواست کی کہ انہیں مسجد وزیر خان میں قبول ہے نامی ایک میوزک ویڈیو کی شوٹنگ کرنے کی اجازت دی جائے. بعد ازاں محکمے کی جانب سے 30,000 روپے فیس لے کر شوٹنگ کی اجازت دے دی گئی اور ساتھ ہی انہیں مسجد کے تقدس کے حوالے سے 6 قواعد و ضوابط بھی بتائے گئے جن پر عمل کرنا ان کے لیے لازم تھا تاکہ مسجد کے تقدس کو برقرار رکھا جا سکے. اجازت نامے میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ شوٹنگ کے دوران مسجد کے تقدس کو پیش نظر رکھا جائے اور ہر اس عمل سے اجتناب کیا جائے جس سے مسجد کی حرمت پر حرف آئے. اس کے علاوہ انہیں کسی بھی قسم کے میوزک کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی. لیکن اس کے برعکس شوٹنگ کے دوران مسجد وزیر خان میں نہ صرف گانا بجانا ہوا بلکہ صبا قمر اور بلال سعید کی ڈانس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی گئی اور اس طرح ان بے ضمیر لوگوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کر دیا. دوستو، صبا قمر نے گانے کی شوٹنگ کے علاوہ مسجد کے اندر ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنائی جو اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کی. ان ویڈیوز میں صبا قمر اور بلال سعید کو مسجد وزیر خان کے اندر ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے. یہ ٹک ٹاک ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد عوام میں شدید غم و غصہ سامنے آیا اور لوگوں نے مسجد کے انتظامیہ صبا قمر اور بلال سعید کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے احترام کا ہی نہیں پتا. اس کے علاوہ جب ارطغرل ڈرامہ پاکستان میں شروع ہوا تھا تو باقی گندے انڈوں کی طرح صبا قمر بھی اس ترک ڈرامے کے خلاف کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ترک ڈراموں کے بجائے مقامی اداکاروں کو موقع ملنا چاہیے اور ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب بندہ اس سے پوچھے کہ یہ موقع ڈھونڈ رہی تھی آپ، یہ آپ کا کلچر. دوستو، ان لوگوں نے صرف اپنے گانے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی گھٹیا حرکت کی کیونکہ یہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی مزار قائد پہ ڈانس کر رہی تھی اور پھر اسی لڑکی کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لڑکی شاہ فیصل مسجد کے باہر ڈانس کرتی دکھائی دے رہی تھی. تو بس انہوں نے سوچا کہ ہم بھی ایسی بغیرتی کرتے ہیں تاکہ ہمارا بھی گانا وائرل ہو جائے اور پاکستانی عوام کا کیا ہے، 2 دن بولیں گے اور تیسرے دن سب کچھ نارمل ہو جائے گا. یہ سب صرف اور صرف اپنے گانے کو وائرل کروانے کی ایک گھٹیا اور نیچ حرکت ہے جس کے بارے میں حکومت وقت کو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ آج اگر اس چیز کو روکا نہ گیا تو یقین کریں کل کو یہ ٹرینڈ بن جائے گا اور پھر آنے والا ہر کتا بلا مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا. یاد رکھیں، مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس کے ادب و احترام کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں. لیکن یہ دور فتنوں کا دور ہے اور ہمارے قدم قدم پہ دجالی فتنے موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے سعودیہ کی ایک مسجد کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں 2 عورتیں مسجد کے اندر ڈانس کر رہی تھیں. ان دونوں عورتوں نے برقع پہن رکھا تھا اور ساتھ میں میوزک بھی سنا جا سکتا تھا. اس مسجد کے مقام کا صحیح تعین تو نہیں ہو سکا تھا لیکن بتایا گیا تھا کہ یہ مسجد شاہراہ مکہ اور مدینہ پر موجود ایک قیام و طعام کے مقام پر واقع ہے. اس سے بھی پہلے کعبہ شریف کے صحن میں تاش کھیلنے والی خواتین کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھیں. ناظرین، احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے لیکن اس کی نشانیاں ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک بازاروں کی کثرت ہوگی، بارش ہوگی لیکن فصلیں نہیں اگیں گی، غیبت ظاہر ہوگی، سرکش اولاد ظاہر ہوگی، مال والے کی تعظیم ہوگی، مسجد میں آوازیں بلند ہوں گی، برے لوگ نیک لوگوں پر غالب ہوں گے. جس نے بھی یہ زمانہ پایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اپنے گھر کے ٹاٹوں میں سے ایک ٹاٹ بن جائے. اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے نزدیک مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی. بعض مفسرین نے ان آوازوں کو مسجد میں دنیاوی باتوں کے طور پہ لیا ہے جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند ہونے سے مراد موبائل رنگ ٹونز اور گانے باجیں. یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مساجد میں موسیقی کی آوازیں آئیں گی. بے شک اللہ رب العزت سب سے بہتر جاننے والا ہے. اس کے علاوہ قرآن میں آتا ہے کہ جب شیطان نے آدم کی اولاد کو بھٹکانے کے لیے اللہ رب العزت سے قیامت تک کی مہلت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، انسانوں میں سے جو تمہاری تابعداری کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو تم سب کے کیے کا پورا پورا بدلہ ہے. ان میں سے جسے تم اپنی آواز سے بہکا سکو بہکا لو اور ان پر اپنے سوار اور پیدل سب ساتھیوں کے ساتھ چڑھائی کر لو.
اور ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنی شراکت بنا لو اور ان سے وعدے کر لو، اور شیطان انسانوں سے جتنے بھی وعدے کرتا ہے سب کے سب فریب ہوتے ہیں۔ میرے سچے ایمان والے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، اور تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے شیطان کی آواز کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ شیطان کی آواز دراصل گانے اور موسیقی کے آلات ہیں۔ اب ہمارے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ملک پاکستان جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، وہاں اللہ کے گھر کے اندر شیطان کی آوازیں بلند کی گئیں اور بیہودہ رقص کر کے مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ آج اگر ہم چپ رہے تو یقیناً بروز قیامت ہم سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اب مدینہ ثانی کے دعوے داروں کا امتحان ہے کہ کیا وہ اس سب کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اب ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔